بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 اگست 2020 بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بیروت دھماکے کی آزادانہ تحقیقات ضروری، وزیر خارجہ۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ بیروت بندرگاہ دھماکے کے حقیقی اسباب کا پتہ لگانے کے لیے شفاف اور آزادانہ تحقیقات بے حد ضروری ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے آن لائن امدادی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب لبنانی عوام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر امدادی سامان فراہم کرنے والے ملکوں میں پیش ہے۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ لبنانی عوام کو اپنے وطن میں امن اور عزت احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ لبنان کو فوری جامع اقتصادی اور سیاسی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ لبنان کے اقتصادی اور سیاسی مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے مطلوبہ اصلاحات کا دارومدار ان طاقتور ریاستی اداروں پر ہے جو لبنانی عوام کے حقیقی مفاد کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کیونکہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ لبنان پر تباہ کن تسلط مستقل بنیادوں پر حاصل کیے ہوئے ہے، اس سے ہم سب کو تشویش ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حزب اللہ متعدد عرب و یورپی ممالک اور امریکہ میں دھماکہ خیز مواد ذخیرہ کرتی اور استعمال کرتی رہی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے بتایا کہ اتوار تک 4 سعودی طیارے 290 ٹن امدادی سامان بیروت پہنچا چکے ہیں۔ دوائیں، میڈیکل آلات، کھانے پینے کی اشیاء، کمبل اور خیمے شامل ہیں۔ علاوہ ازیں شاہ سلمان مرکز انسانی خدمت نے متاثرین میں راشن کے تھیلے بھی تقسیم کیے۔ یاد رہے کہ لبنان کے لیے امدادی کانفرنس اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ چینی کرونا ویکسین کے لیے کلینکل ٹرائلز۔ سعودی عرب کرونا وائرس ویکسین کے کلینکل ٹرائلز کے لیے چینی کمپنی کے تعاون سے کام کر رہا ہے۔ وزارت صحت نے کلینکل ٹرائلز کے تیسرے مرحلے کے لیے چینی کمپنی سینووا کے تعاون سے 5000 رضاکاروں پر تجربے کا عندیہ دیا۔ یہ تجربہ 18 برس سے زیادہ عمر کے صحت مند لوگوں پر کیا جائے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ کرونا وائرس ویکسین کے تیسرے کلینکل ٹرائل کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزارت اس حوالے سے چینی کمپنی سینووا سے تعاون کر رہی ہے۔ چینی کمپنی نے کرونا ویکسین بنائی ہے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے کلینکل ٹرائل کا پہلا اور دوسرا مرحلہ چین میں مکمل کیا گیا ہے۔ دونوں مرحلوں کے تجربات کامیاب رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق فی الوقت ملک کے 3 بڑے شہروں ریاض، دمام اور مکہ میں ویکسین کے کلینکل ٹرائل کے انتظامات چل رہے ہیں۔ جلد بھی اس حوالے سے تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ چین میں ویکسین کا تجربہ 16 سے 27 مارچ کے دوران 108 رضاکاروں پر کیا گیا۔ یہ پہلا تجربہ تھا جس کے تحت ہلکی، درمیانے درجے اور تیز درجے کی 3 مختلف خوراکیں رضاکاروں کو دی گئی۔ ویکسین کا دوسرا تجربہ 603 رضاکاروں پر چین میں کیا گیا۔ یہ تجربہ 11 سے 16 اپریل کے دوران کیا گیا۔ رضاکاروں کو ہلکی اور درمیانے درجے کی خوراکیں دی گئی۔ اس کی تفصیلات سائنسی میگزین دی لیسنٹ میں شائع ہو چکی ہیں۔ شوہر سے علیحدگی کے لیے انوکھا طریقہ۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ خاوند کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی کاپی کر کے 9 ماہ تک اس کی نگرانی کرتی رہی اور پھر شوہر سے علیحدگی کی درخواست دائر کر دی۔ عکاس کے مطابق بیوی کو شبہ تھا کہ شوہر ان سے منحرف ہو رہے ہیں۔ شبہ دور کرنے کے لیے مسلسل 9 ماہ تک ان کے تمام واٹس ایپ پیغامات کا جائزہ لیتی رہی اور پھر علیحدگی اور طلاق کی درخواست کر دی۔ شوہر نے تنازع سے بچنے کے لیے مصالحت کی پیشکش کی۔ قانونی مشیر خالد ابو راشد نے واٹس ایپ کی کاپی کر کے اس کی نگرانی کی قانونی حیثیت پر قانونی رائے دیتے ہوئے کہا کہ خاتون نے جو کچھ کیا وہ قانون کی نظر میں جرم ہے، انفارمیشن کرائم کے دائرے میں آتا ہے، جس کی سزا 1 برس قید اور 5 لاکھ ریال تک ہے۔ ابو راشد نے کہا کہ شوہر یا بیوی یا باپ بھائی کوئی بھی کسی کے موبائل کی ہیک کرنے کا مجاز نہیں، ایسا کرنا قانوناً جرم ہے۔ اس سلسلے میں خاندانی تعلقات کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ خاندان کا کوئی بھی فرد کسی فرد کے موبائل کو ہیک کرنے یا اس میں مذکورہ معلومات حاصل کرنے کا مجاز نہیں۔ 66% سے زیادہ نوجوان غیر شادی شدہ۔ سعودی محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ 15 سے 34 برس کی عمر کے نوجوان کل سعودی آبادی کا 36.7% ہیں۔
بیشتر نوجوانوں کی عمریں 20 سے 24 برس کے درمیان ہیں، ان کا تناسب 27.6% ہے۔ سعودی لڑکیوں کی عمریں 20 سے 24 اور 25 سے 29 برس کے درمیان ہیں، ان کا تناسب 26.2% ہے۔ 2020 میں سعودی عرب میں بچوں اور نوجوانوں کا تناسب 67% ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے یہ رپورٹ 2020 کے دوران نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی۔ رپورٹ کا عنوان سعودی نوجوان اعداد و شمار کے دائرے میں۔ رپورٹ سعودی نوجوانوں سے متعلق اعداد و شمار پر مشتمل ہے۔ اس میں نوجوانوں سے متعلق سماجی، تعلیمی، ثقافتی، اقتصادی، تفریحی، صحت اور آبادی کے حوالے سے اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 15 سے 34 برس کی عمر والے سعودی نوجوان غیر شادی شدہ ہیں اور ان کا تناسب 66.23% ہے۔ رپورٹ کے مطابق 75.6% سعودی نوجوانوں نے شادی نہیں کی۔ خانہ کعبہ کی معمول کی اصلاح و مرمت کا کام مکمل۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے خانہ کعبہ کی معمول کی اصلاح و مرمت کا کام مکمل کر لیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرام انتظامیہ کے متحد اصلاح و مرمت کے ادارے کے ڈائریکٹر محسن السلمی نے بتایا کہ انتظامیہ خانہ کعبہ کی اصلاح و مرمت کے کام عالمی معیار کے مطابق انجام دیتی ہے۔ یہ کام جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جاتا ہے، جبکہ اصلاح و مرمت میں بین الاقوامی معیار کا سامان استعمال کیا جاتا ہے۔ السلمی نے بتایا کہ مقررہ پروگرام کے مطابق خانہ کعبہ کی خارجی دیواروں کی اصلاح و مرمت کی گئی۔ معیاری مسالے کے ذریعے دیواروں میں پڑ جانے والی ریخیں بھری گئی۔ ادارے کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ شازروان میں خانہ کعبہ کے غلاف کو باندھنے والے سونے کے کنڈوں پر دوبارہ سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ ہر برس کی طرح اس سال بھی حج کے ایام میں غلاف کعبہ اوپر اٹھا دیا گیا۔ اب غلاف کو نیچے لا کر شازروان کے کنڈوں میں باندھ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔